پھر دیکھو، اور ہم نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کا مطلب کیا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بہت سی جگہ پر انڈائریکٹ میں آ گیا، قیامت کا بارے میں بہت سی جگہ پر انڈائریکٹ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر بھی منکر مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والے آدمی جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو سمجھانے کے لیے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے تاکہ سمجھے، لیکن جو انکار کرنے والے جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ دنیا میں ان کی حرکت ہے، آخرت میں تو اللہ کے سامنے دبے جھکے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکے، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے، اور کوئی امر منع نہیں رہا بجائے اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا معاملہ ان کو بھی پیش آئے۔ اللہم اکبر، یہ سلسلہ وار چلے گا کیا؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو غلط کام کیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، جو بھی گناہ غلطی کیا، تو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے سے کون منع ہو گیا؟ یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلا قوم جو قرآن میں لکھا ہوا ہے 25 پیغمبروں کا قصے، وہ 25 پیغمبروں کا قصے میں ان کو کس طریقے سے عذاب آ گیا، اس طریقے سے بھی عذاب ان کے پر آنے کا انتظار کرتے ہیں کیا؟ تو یونس علیہ السلام کی قوم ہے جو بغیر پیغمبر کے، وہ پیغمبر بتلائے بات پر چل کر ان کے پر جو آفت مصیبت آنے والی ہے اس کو وہ لوگ ٹال دیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈر کر زندگی گزارو گے اور اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا اور تمہارے پر آنے والے آفت کو ہٹا دے گا اور تمہارے رزق بڑھا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر بڑھا دے گا اور بارش گرے گا اور زمین سے نباتات اگیں گے، بہت سے فائدے ہو جائیں گے صرف اللہ سے معافی مانگنے سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بولتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، واتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور پیغمبر کا کہنا مانو، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں معافی بھی لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تو بھی گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت کو دوبارہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بعد اس کے کی ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے، قرآن کے ذریعہ یا حدیثوں کے ذریعہ یا پیغمبروں کے ذریعہ، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے، اور کوئی امر منع نہیں ہو رہا بجز اس کے کہ ان کا اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا معاملہ ان کو بھی پیش آوے، یا ایک ہی عذاب الہی روبرو ان کے سامنے آ کھڑا ہو، عذاب الہی روبرو ان کے سامنے آگے کھڑا ہوگا۔ اس ٹائم پر یا اللہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، کہاں میسر ہوگا؟ قیامت آنے سے 80 سال پہلے ہی توبہ کا دروازہ، ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگو اور کلمہ توحید پڑھ کر ایمان لیاؤ، یہ بہترین ہے۔ پورا جہان والوں کے لیے یہ قرآن کریم ہے، پورا جہان والوں کے لیے ایک اللہ ہے، اسی سے معافی مانگنا، اسی کے پر ایمان لانا، اسی کے احکام پر، اسی کے حدود کے اندر میں اپنا زندگی بسر کرنا۔ دنیا میں اپنے من مانی سے زندگی گزارنا کوئی کتاب سے ثابت نہیں، اللہ کا حکم سے آئے، اللہ کے حکم کے موافق زندگی بسر کر کے، اور اس دنیا سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور شہادت دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نکل پڑنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت دے، ہم پر رحم فرمائے،
آپ کی فضل، آپ کی رحمت ہمیشہ ہمیں رہے. ہمارے گھر کے اندر میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مصیبت ہے، جن کے دلوں میں شک کی بیماری، گھمنڈ کی بیماری یا الٹے سلٹے سوچ وچارے ہیں، ان سب کو سدھارے اور مدد فرمائے. یا اللہ آپ ہمیشہ مجھے مدد کرتے آئے، ابھی بھی مدد فرمائے، میرے گھر کو سدھارے، میرے گھر کو سنبھالے. آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہدایت دے. میرے گھر کے اوپر آپ کی رحمت، آپ کے فضل ہمیشہ قائم رہے تا قیامت تک، نسل بہ نسل ان سب کے اوپر. اللہ تعالیٰ محض آپ کے فضل و کرم سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے میرے دعا کو قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.